یا مہدی یا مہدی یا مہدی. اس مذہب کی ابتدا اقرا سے ہو رہی ہو اور وہ قوم پڑھائی چھوڑ دے تو تبھی تو اس کے اندر شعور بیدار نہیں ہے. تبھی تو جاہل حکمراں آپ کے اوپر حکومتیں کر رہے ہیں آپ کے ملکوں کے اندر. کیونکہ تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے. ٹی وی میڈیا کا ڈرامہ تو آپ صبح شام دیکھتے رہتے ہیں، وہ صرف آپ کے ذہنوں کو گھمانے کے لیے. کیونکہ ہم خود نہیں کر رہے عزیزان محترم. جب تک ہم خود عملی طور پر علم کے میدان میں نہیں اتریں گے تو پھر ہم یہ بس باتیں کریں گے کہ لنڈن میں میڈیکل یونیورسٹی آج ابو علی سینا کی کتابیں پڑھاتی ہے، آج ابو ریحان کی کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے. بھائی ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں تھیں تو لے گئے اپنے ساتھ پڑھانے کے لیے. ہم نے کیا کیا؟ ہمارے تو آج تک جو میرے ابو نے انگلش کی ایک پوئم پڑھی تھی انٹر میں نے بھی وہی پڑھی، اور میرے بچے بھی اگر وہیں رہتے ہیں تو وہ بھی وہی پڑھیں گے. وہ ولیم ورڈسورتھ کی وہ ایک پوئم جو ہے وہ انگلش کی، وہ سب وہی پڑھتے ہیں. قوم ترقی کب کرے گی؟ اب آپ بولے ماں صاحب میں کیا کروں؟ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے عزیزان محترم، ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے. میں نے کل بھی عرض کیا، ہم نے سکسس کو، ہم نے کام کو نمبروں پہ لگایا ہوا ہے. میرے بچے کے اے پرسنٹیج آنی چاہیے، اے پلس آنی چاہیے، 90% آنی چاہیے، یہ آنی چاہیے. اسکول بھی یہی کرتا ہے. ہمارے ہاں 5 بچوں کی جو ہے وہ انہوں نے ٹاپ کیا، مگر کسی نے آج تک یہ نہیں لگایا کہ ہمارے اسکول کے بچوں میں فلانا بچہ اپنی نماز قضا نہیں کرتا، فلانا بچہ جو ہے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کا احترام زیادہ کرتا ہے. کہ ہم خود اس نبی کے ماننے والے کہ جس نے یہ کہا کہ مجھے مبعوث کیوں کیا گیا، انما یعنی حصار کر رہے ہیں رسول خدا، یعنی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کہ مجھے جو مبعوث کیا گیا صرف اور صرف مکارم اخلاق کے لیے، صرف اخلاق کو تمام کرنے کے لیے، کمال تک پہنچنے کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا. رسول خدا فرما رہے ہیں. ہمارے ہاں اخلاقی تربیت کتنی ہے؟ اخلاقی میڈل کتنے ہمارے ہاں؟ اسکول میں میڈل ہے اخلاقی کہ بچے کا رویہ دوسرے کلاسوں میں بچوں کے ساتھ بہت اچھا ہے. گھر میں ہم نے کبھی اپنے بچے کو ایسا گفٹ دیا؟ فیملی میں ہم بھی چوڑے کی خوش کس چیز پہ ہوتے ہیں؟ میرے بچے نے ٹاپ کیا ہے، میرا بچے کو فرسٹ ہوا ہے، آج یہ آیا ہے. اور ماں باپ اتنے ظالم اور جابر بن جاتے ہیں کہ تم فرسٹ نہیں آئے نا، سیکنڈ نہیں آئے نا، تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں. وہ بیچارہ بھی ساری زندگی یہی کرتا رہتا ہے کہ یہ 1 2 3 کی لائن میں ہی لگا رہے. اس کو انسان بنائے، اخلاقیات پیدا کرے، اس کو درس دیں اخلاقیات کا، اس کے اچھے عمل پر اس کو تحفہ دیں. چھوٹی بچی حجاب کر لے تو بعض پاکستانی معاشرہ ہے، کیا آپ چھوٹی بچی کو ابھی سے عادت ڈال رہے ہیں؟ آپ کو اسے ایوارڈ دینا چاہیے کہ وہ ابھی سے اس بات کو اپنے لیے چاہے عادتاً ہی صحیح اپنے سر پر حجاب رکھ رہی ہے. وہ ہماری بچی تھوڑی سی پاکستان جاتے تو کہتے ہیں کیا آپ نے ابھی سے چھوٹی بچی کو مولانا صاحب اس پہ لگایا ہوا ہے؟ تو مجھے اس کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، مجھے آپ کو خوش نہیں کرنا عزیزان محترم، مجھے اپنے پروردگار کو خوش کرنا ہے. تو ہم کتنی تربیت اپنے معاشرے کی اس سے کر رہے ہیں؟ اخلاقی تربیت. 2 چیزیں ہیں، ایک احسن اخلاق ہے اور ایک مکارم اخلاق ہے، یعنی حسن سے ہے. انسان اپنے اندر اخلاق سے، عزیزان محترم اخلاق ہی کی سب سے بڑی قیمت ہے. آپ جتنے بڑے ہو جائیں لیکن اگر آپ اپنے عمل میں جھوٹے ہیں، آپ اپنے وعدے میں، آپ اپنے کام میں کھوٹے ہیں، کوئی آپ کی قدر نہیں کرے گا. آپ جتنی نماز سجدے کرتے رہیں، بقول جو بہت درویش تھے اشفاق احمد پاکستان میں، وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے والد کہتے تھے پتر اگر دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر نماز کا نشان نہیں، داغ ہوتا ہے. داغ ہے جب آپ کا دل، آپ کا عمل ہی صحیح نہیں ہے. آپ ہزاروں رکعتیں پڑھ لیں لیکن آپ اپنی بات میں سچے ہی نہیں ہے کسی مومن کے ساتھ، چاہے مومن نہ ہو، انسان ہو، کوئی اور مذہب کا ہو. اس سے تو آپ کو زیادہ صداقت سے کام کرنا ہے تاکہ آپ کو دیکھ کر وہ اسلام کے چہرے کو پہچانے گا. لیکن ہم کہتے ہیں مولانا وہ تو مسلمان نہیں تھا، کیا اس کے پیسے کھا گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ عجیب ہے.
وہ رسول کے ماننے والے جس کو کفار قریش اور مکہ اپنی امانتیں دیتے تھے، جبکہ جانتے تھے کہ یہ اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے، ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا، پھر بھی امانتیں دیتے تھے، امین اور صدیق کہلائے گئے رسول خدا، اور اسی کے ماننے والے سب سے زیادہ صاحب کیا خیر ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے گناہ معاف ہو جائے گی۔ ہمارے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ مذہب کو شکل ایسی دے دی گئی ہے۔ عزیزان محترم، شب بعثت ہے، شب معراج ہے، کم از کم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اور اخلاق انسان کے اندر سے باہر آتا ہے، بناوٹی نہیں ہوتا۔ بچہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور فرسٹ گریڈ لے کر جو ڈگری لے کر آتا ہے، وہ ہر وقت اپنے ساتھ لے کر معاشرے میں نہیں چلتا عزیزان محترم، اس کا اخلاق ہے جو معاشرے میں چلتا ہے، وہ اس کو دکھائے گا ہاں کسی اچھے گھر کا پیدا ہوا ہے، ماں باپ نے تربیت بڑی اچھی کی تھی۔ مگر آپ کو پتا ہے میں کتنا پڑھتا ہوں حضور؟ کسی کو نہیں پتا۔ انہوں مولانا صاحب بولتے کیا ہیں، مولانا صاحب کا کردار کیسا ہے، کسی کو کیا پتا کتنی کتابیں مولانا پڑھ کر آئے تھے، کسی کو نہیں پتا۔ میں بولوں میں نے فلانی پڑھی کتابوں کو، تو آپ کو نام بھی نہیں پتا ہوں گے۔ بولے مولانا صاحب کچھ بھی پڑھو، ہمیں اس سے کیا ہے، اگر آپ ہمارے مسائل حل کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ٹھیک ہے، ورنہ آپ پڑھتے رہیے حوضے میں، اور پڑھے رہیے حوضے میں۔ لوگ پڑھے ہوئے ہیں اصل میں حوضے کے اندر، ہل نہیں رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے کو درک کرنا ضروری ہے۔ وہ رسول جو غار حرا سے اتر کر اس کفار قریش اور اس جاہل معاشرے کے اندر اپنے آپ کو منوانے والا اور اس کے ماننے والے، اگر درس اور دین سیکھنے والے اپنے اپنے زندگیوں کے خولوں میں رہیں اور معاشرے میں نہ اترے تو معاشرہ کیسے صحیح ہوگا؟ معاشرہ کبھی صحیح نہیں ہوگا۔ آپ کو معاشرے کی مشکلات کو درک کرنا ضروری ہے، معاشرے میں رہنا ضروری ہے۔ جس نے درد کو محسوس نہ کیا ہو معاشرے کے، وہ کیسے دردوں کو بیان کرے گا؟ جس نے خود کبھی تکلیف نہ جھیلی ہو۔ یہی وجہ ہے رسول خدا نے فرمایا کہ جتنی مشکلات مجھ پر پڑیں کسی نبی پر نہیں۔